حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت نعرہ رسالت علماء اہل سنت احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ الذین ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین ومن الشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم محمد تاج رسول اللہ کلہم محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی اللہ کرے عطا ہمیں سنگت حسین کی محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی اللہ کرے عطا ہمیں سنگت حسین کی اور دین متی کے نام پہ کنبہ کٹا دیا دین متی کے نام پہ کنبہ کٹا دیا دیکھی ہے عرش و فرش نے غیرت حسین کی اور پھر سے شمر یزیدوں نے یہاں سر اٹھائے ہیں پھر سے شمر یزیدوں نے یہاں سر اٹھائے ہیں اسلام کو ہے پھر سے ضرورت حسین کی اور عرضی میری اتنی سی ہے اے سیدہ زہرا عرضی میری اتنی سی ہے اے سیدہ زہرا محشر میں بھی ہو مجھ پہ عنایت حسین کی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسین اللہ رے دیکھو تو یہ عظمت حسین کی اور محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے میری ہی محبت ہے محبت حسین کی محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے محبوب کبریا کا یہ ارشاد پاک ہے میری ہی محبت ہے محبت حسین کی اور آل ابا کا ذکر اور مجھ جیسا روسیا آل ابا کا ذکر اور مجھ جیسا روسیا اپنا نہیں کمال ہے شفقت حسین کی گستاخ اہل بیت سے کہہ دو تمہیں ظفر گستاخ اہل بیت سے کہہ دو تمہیں ظفر دو زخم میں جھونکتی ہے کدورت حسین کی محشر میں کام آئے گی نسبت حسین کی اللہ کرے عطا ہمیں سنگت حسین کی
اور عرفہ ہر ایک صحابی رسول خدا کا ہے. عرفہ ہر ایک صحابی رسول خدا کا ہے. راہبر امام و مقتدا ہر مقتدا کا ہے. عرفہ ہر ایک صحابی رسول خدا کا ہے. راہبر امام و مقتدا ہر مقتدا کا ہے. اور صدیق ہیں عمر ہیں میرے نبی کے بعد. صدیق ہیں عمر ہیں میرے نبی کے بعد. فتویٰ بخاری میں یہی شیر خدا کا ہے. صدیق ہیں عمر ہیں میرے نبی کے بعد. فتویٰ بخاری میں یہی شیر خدا کا ہے. اور ہجرت جہاد نصرت جن جن کے تھے اوصاف. ہجرت جہاد نصرت جن جن کے تھے اوصاف. جائیں گے وہ جنت میں یہ وعدہ خدا کا ہے. ہجرت جہاد نصرت جن جن کے تھے اوصاف. جائیں گے وہ جنت میں یہ وعدہ خدا کا ہے. اور توڑے گا کیا کوئی ہمیں اصحاب پاک سے. توڑے گا کیا کوئی ہمیں اصحاب پاک سے. آقا کے وفاداروں سے رشتہ وفا کا ہے. توڑے گا کیا کوئی ہمیں اصحاب پاک سے. آقا کے وفاداروں سے رشتہ وفا کا ہے. اور اصحاب محمد کو جو بھونکے اے ظفر. اصحاب محمد کو جو بھونکے اے ظفر. لا ریب وہ لعین ہے نطفہ زنا کا ہے. اصحاب محمد کو جو بھونکے اے ظفر. لا ریب وہ لعین ہے نطفہ زنا کا ہے. عرفہ ہر ایک صحابی رسول خدا کا ہے. راہبر امام و مقتدا ہر مقتدا کا ہے. محتشم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے فضل و کرم اور مدینے کے تاجدار ختم نبوت حضور نبی پاک صاحب الاولاق ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم مقام اور مرتبہ کے طفیل آج 10 محرم کے مقدس دن کی مقدس ساعتوں میں ہمیں مقدس نفوس کا مقدس ذکر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین تمام ساتھیوں کی للہیت عقیدت محبت و اخلاص اسے اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، حدیث حضور نبی محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور راوی ان کے حضرت سیدنا امام حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ظاہرہ ہوتی ہے. لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے تو اسلام کی بھی کوئی بنیاد ہوگی. ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا تو دعویٰ ہے ہمارے پاس اسلام ہے، ہاں جی عمارت ہے اسلام کی، تو جو اس کی بنیاد ہے وہ بھی ہے یا بغیر بنیاد کے ہمارے پاس جناب عمارت ہم نے کھڑی کی ہوئی ہے. یہ سوال محذوف ہے، اس کا جواب حضور نبی پاک علیہ السلام نے خود دیا. ماہ مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ أَصْحَابِ رسول اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ. فرمایا اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 2 جماعتوں کی محبت ہے، ایک ہی نہیں فرمایا 2 جماعتوں کی محبت.
حب اصحاب رسول اللہ و اہل بیتی. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ نواسے رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. کہتے ہیں میں نے نانا باغ سے یہ سبق پڑھا اور مجھے میرے جد کریم نے یہ سبق پڑھایا کہ یاد رکھنا اے حسن ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بھی بنیاد ہے. کیا ہے؟ دو جماعتوں کی محبت. وہ دو جماعتیں کون سی؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ہے میرے صحابہ، دوسرے ہیں میری آل اور اولاد، میرے اہل بیت، میرے گھر والے. اب ایک دھڑا وہ ہے کہ جو کہتا ہے نہیں ہمیں اصحاب تم منظور ہیں لیکن اہل بیت سے ہماری نہیں بنتی. ایک دھڑا وہ ہے جو کہتا ہے نہیں اہل بیت تو منظور ہیں لیکن صحابہ سے ہماری نہیں بنتی. تو جو صرف صحابہ کو لے اہل بیت کو چھوڑے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو اہل بیت کو لے اور صحابہ کو چھوڑے اہمی سمجھے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ بات گاؤں کے چودھری کی نہیں، ایم این اے ایم پی اے کی نہیں، کسی مولوی صوفی پیر کی نہیں. بات اور کلام کس کا ہے؟ نبیوں کے سلطان حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں دو جماعتوں کی محبت ہوگی تو اللہ رب العالمین تمہیں قبول کرے گا، اور اگر دو جماعتوں کی محبت میں سے ایک کو نکالو گے، -1 کا فارمولہ استعمال کرو گے تو اللہ نہیں قبول کرے گا. یہ صاف الفاظ ہیں. اب اگر ایک جماعت کو کوئی چھوڑتا ہے اور ایک کو لیتا ہے تو یہ چند حوالے اس پر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو کرنٹ سچویشن ہے اور یہ حالات حاضرہ ہیں اور جو چل رہا ہے کہ آج بھی کراچی میں باقاعدہ لائیو ظہرین کی نماز پڑھتے ہوئے کچھ انہوں نے باقاعدہ نام لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی لعنت کی، اور کئی ٹی وی چینلز پہ وہ لائیو دکھائی گئی. یہ پاکستان شریف میں باقاعدہ روڈ پہ ہوئی نماز ہوئی، اس کے بعد دعا ہوئی، اس میں باقاعدہ اللہم الان فلان علی فلان و علی فلان. اور بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ اس کو لائیو دکھایا گیا، اس کی کوریج ہوئی. وہ ٹی وی پر دکھایا گیا ملک پاکستان میں. یہ ہوا، یہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا دو جماعتوں کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے. تو ایک جماعت کی صرف یہ نہیں کہ محبت میں کوئی کمی کی جائے -1 کا فارمولہ اختیار کیا جائے، بلکہ یہاں اگلا سٹیپ ہے کہ جناب سڑکوں پہ آ کر سپیکر پہ جناب والا اعلان گالیاں دی جائیں. الحمدللہ ہم نہیں ہیں، نہ ہم صحابہ کو لے کر اہل بیت ہم سوچ بھی نہیں سکتے گالی کا، اور نہ اہل بیت کو لے کر صحابہ کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری گھٹی میں رضویت ہے. ہماری گھٹی میں رضویت ہے. ہماری گھٹی میں رضویت ہے. جہاں رضویت ہوتی ہے وہ اپنا رنگ اور اپنی خوشبو خود دکھلاتی ہے. ہم نہ اہل بیت کے بارے میں گالی تو بہت بڑی بات ہے، تصور بھی دماغ میں نہیں لا سکتے. یا لا سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ عالم اور شیخ القرآن اور شیخ الحدیث، رضوی، بریلوی، سنی، بھلے شرابی، کبابی ہو، بے نمازی ہو، سود خور ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، سنی صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا. اور جو اہل بیت کا گستاخ ہو وہ رضوی نہیں ہو سکتا. وہ سنی، ہاں وہ ڈالڈا ہے، اس کے اوپر سے چادر لی ہوئی ہے صرف نوٹ چھاپنے کے لیے کہ میں رضوی، میں رضوی، میں رضوی، نوٹ چھاپنے کے لیے. رضوی نہیں ہے. اور جو صحابہ کو گالی دے اور توہین کرے وہ بھی رضوی، بریلوی، سنی. ہماری صفوں میں ایسے ہیں، ہماری صفوں میں ایسے موجود ہیں جو اندر سے
گل چکے ہیں، آدھے سے زیادہ راضی ہیں، کیونکہ میں نے صبح بھی عرض کی کہ ہم سنی غریب قوم ہیں، ہم جائیں تو کتنا دیں گے؟ 100 روپے نذرانہ دیں گے، 200 نذرانہ دیں گے. اگلے جو آتے ہیں نا وہ 1 لاکھ کا چیک 2 لاکھ کا چیک دے کے جاتے ہیں. تو اب جو اندر سے گل چکا ہے وہ تیرے میرے 100 روپے پر تیرے میرے عقیدے کا جناب چوکیدار اور پہرے دار بنے گا، یا 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کا چیک جو ہر مرتبہ جناب ڈال جاتا ہے وہ اس کے عقیدے کا طرفدار بنے گا. تو جو پلتا ہو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کے ٹکڑوں پر وہ ان کے چیک پر تھوک دے گا. اور جس کمینے کا دین اور ایمان یہ چیک ہو وہ اس چیک کے لیے ابو بکر کو بھی چھوڑ سکتا ہے اور علی کو بھی چھوڑ سکتا ہے. جس کا مذہب چیک ہے، جس کا مذہب گاڑی ہے، جس کا مذہب کوٹھی ہے، جس کا مذہب امریکہ اور برطانیہ کی نیشنلٹی حاصل کرنا ہو، وہ اس نیشنلٹی کے لیے، اس کار کوٹھی کے لیے ابو بکر کو بھی چھوڑ سکتا ہے، علی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، عائشہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے اور فاطمہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے. اور ہمارے پاس چھوڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ معاف کرے اس تصور سے بھی، اگر ہم میں سے کوئی چھوڑے تو اس کے پلے کچھ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ ہم نے کار اور کوٹھی سے اور نیشنلٹی سے لینا کیا ہے؟ ہمارا تو دن رات جناب ایک ہی صدا ہے، کیا کہ عرضی میری یہ تمیزی ہے اے سیدہ زہرا، محشر میں بھی ہو مجھ پہ عنایت حسین کی. اگر ایک چیک کے لیے، ایک نیشنلٹی کے لیے ہم جناب ادھر چاہتے ہیں حضرت امام حسین کی عنایت اور ادھر ان کی امی سے بے وفائی کریں، ادھر نیشنلٹی اور ایک چیک کے لیے ہم حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین سے 2 نمبری کریں، تو پھر قیامت کے دن عنایت حسین کی نصیب ہوگی؟ عنایت جناب پھر حسین کے نانا کی نصیب ہوگی؟ یا نیشنلٹی لینی ہے، یا پھر قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس لینا ہے، یا چیک لینا ہے، یا پھر جناب حوض کوثر پر نبی پاک علیہ السلام اور 4 یاروں کے ہاتھوں سے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پانی لینا ہے، جام لینا ہے. کیا لینا ہے؟ ہمیں نہ چیک چاہیے نہ نیشنلٹی چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی شفاعت چاہیے، آپ کی نظر کرم چاہیے، نظر عنایت چاہیے. اسی وجہ سے جو یہ بیٹھے ہیں یہ سب کچھ دھتکار کے بیٹھے ہیں، چیک پر بھی تھوک کر بیٹھے ہیں اور امریکہ برطانیہ کی نیشنلٹی پر بھی تھوک کر بیٹھے ہیں. اس وجہ سے جناب یہ بیٹھے ہیں. اور اگر اس طرف دھیان چلا جائے پھر ان صفوں میں جگہ نہیں ملتی. اللہ نہیں عطا فرماتا، اللہ رب العالمین نہیں عطا فرماتا. 40 سال محنت کرنے والے جناب ایسے کر کے جناب دھول بنا کے اڑا دیے گئے. کیوں؟ اس گلی میں 2 نمبری نہیں چلتی. جب تک خالص رہو گے قدموں میں جگہ دی جائے گی، اور 1% کا کروڑواں حصہ بھی اندر آ گیا گند اور لالچ تو قدموں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین میری حالت پر بھی رحم فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کی حالت پر بھی رحم فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 جماعتیں ہیں، ان کی محبت یہ اسلام کی بنیاد ہے. 2 جماعتیں کون سی؟ ایک صحابہ کی، دوسری حضور کی آل بیت، آل اولاد، آپ کے بچے، آپ کا خاندان. اب اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کو بھی -1 کو اپنا مذہب بناتا ہے تو کدھر جائے گا؟ یہ میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ شرح الصدور ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے اندر آپ روایت لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بروایت آمش کسے بر قبر امام حسن شاشکر. سنیں، جو -1 کا فارمولہ اختیار کرے گا کدھر جائے گا؟ فرمایا کسے بر قبر امام حسن شاشکر. ایک بدبخت اٹھا، گستاخ اٹھا، ازلی بدبخت اٹھا، اور اہل بیت کے بغض میں اس کی حالت یہ تھی کہ حضرت امام حسن ابن علی نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر، قبر شریف پر گیا، اور اس پر جسے ہم پیشاب کہتے ہیں
وہ کر دیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ -1 کا کتنا نقصان ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ در نتیجہ دیوانہ شد، ادھر یہ گستاخی کرنی تھی، ادھر اللہ نے اسے باولا کتا بنا دیا، باولا کتا بنا دیا، لو نیشنلٹی، برطانوی کی نیشنلٹی چاہیے، چیک چاہیے، وہ بڑا کچھ دیتے ہیں۔ ادھر مسجد میں مولوی رہو گے تو جناب اپنے مقتدی بھی نہیں پوچھے گا، اور صرف تھوڑا سا ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں جناب نرمی دکھاؤ، ڈھیلا پن دکھاؤ، آپ کو بھی چیک ملیں گے لاکھوں کے، کار بھی ملے گی، کوٹھی بھی ملے گی، بہت کچھ ملے گا۔ لیکن پھر اس کا نقصان کیا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں در نتیجہ دیوانہ شد، پاگل ہو گیا۔ پاگل تو ہونا تھا، پاگل ہونا تھا نواسہ رسول کے دربار کی، مزار اقدس کی گستاخی، اور میں غف می کر، غف می کر، کتوں کی طرح بھونکتا تھا، گھر میں گلیوں میں کتوں کی طرح بھونکتا تھا۔ یہ -1 کا فارمولہ نہیں چلتا، اور جس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے وہ اسی دنیا میں ذلیل ہوا ہے، اسی دنیا میں ذلیل ہو، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اسی دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ غف می کر کیا کرتا تھا؟ کتوں کی طرح بھونکتا تھا، اس کے منہ سے کتوں کی طرح بھونکنے کی آوازیں نکلتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ مانندے سگ، کتوں کی طرح بھونکتا تھا، وقت کے دفن شد، کچھ دنوں کے بعد مر گیا۔ در شب از قبرش غف سگ می آمد، اور جب رات ہوتی تھی اس کی قبر سے بھی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 جماعتیں ہیں جن کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اگر ان 2 جماعتوں کی محبت ہے تو اسلام ہے، اور اگر ان میں -1 ہے، اپنی پسند اور ناپسند، ایک ہے اللہ رسول کی پسند اور ناپسند، ایک ہے اپنی پسند اور ناپسند۔ جس نے اپنا تھرمامیٹر لگایا، اپنا پیمانہ لگایا، کس سے پیار کرنا ہے کس سے نہیں کرنا، کون فیل ہے کون پاس ہے ان ذوات میں، تو اس کا انجام کیا ہے کہ اس کی قبر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں۔ یہ ایک روایت ہے۔ پھر اس کے نیچے لکھتے ہیں بروایت عمارہ بن عمیر وقت کے قاتلین امام حسین بسزا رسیدند۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے بعد، آج کا 10 محرم کا شہادت کے بعد، جب ان کا بدلہ لیا گیا اور جو قتل کرنے والے تھے جب ان کے سر کاٹے گئے، ان کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، آپ فرماتے ہیں سر ایشاں استن بریدہ شدہ در یک میدان ماندہ شدہ بود۔ سب کے جو اہل بیت کے دشمن تھے، 10 محرم کے واقعے میں جو ملوث تھے، جب ان کی پکڑ ہوئی، گرفت ہوئی، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، ان کے سر ایک میدان میں اکٹھے کیے گئے، تو کیا ہوا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یک مار آمد، ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا سانپ آیا، پتہ نہیں میدان میں کدھر سے آیا، یک مار آمد۔ جب وہ سانپ آیا، دربینی ابن زیاد درآمد و از دہن او برآمد، وہ سانپ ابن زیاد بدبخت کے ناک سے داخل ہوتا تھا اور منہ سے باہر نکلتا تھا، ناک سے داخل ہوتا تھا، منہ سے باہر نکلتا تھا۔ تو میں 2 جماعتوں کی محبت بنیاد ہے اسلام کی، ان 2 جماعتوں کی محبت ہے تو اسلام ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، بالکل سیدھی بات ہے، اس میں کوئی منطق نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ اب کیا ہوا جی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں از دہن نیو برآمد این عمل را چند مرتبہ تکرار کرد، اس سانپ نے کئی مرتبہ یہی عمل کیا، ناک سے داخل ہوتا تھا، منہ سے باہر نکلتا تھا، پورا سانپ ناک سے داخل انٹر ہوتا تھا، منہ سے باہر نکلتا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں دیگر رفت ندانستم کہ این مار از کجا آمدہ بود و کجا رفت، اور پھر اچانک وہ سانپ غائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ نہ جانے اللہ جانتا ہے یہ سانپ کدھر سے آیا اور کدھر چلا گیا۔
اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بدبختی سے حفظ و امان عطا فرمائے. آمین. اس بدبختی سے اللہ میں حفظ و امان عطا فرمائے. یہ دونوں روایات ہو گئی اہل بیت کے بارے میں کہ اگر اس جماعت کو -1 کے فارمولے کے تحت کہو گے کہ ان کو سائیڈ میں کر دو، ہم صرف ابو بکر عمر عثمان کریں گے، تو پیپر کلیئر ہو جائے گا. علی اور علی کے بچوں کو چھوڑ کر بھی ہمارا دین مکمل ہو جائے گا، رب قبول کر لے گا. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن اس پر شاہد ہے، حدیث شاہد ہے 14 صدیوں کی، ہمارا اجماع شاہد. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کی آل اولاد گھرانے کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں رب کا مقرب، نبی کا مقرب، منظور نظر بن جاؤں گا، قیامت کے دن مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میری بخشش ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا. اب اگر دوسری جانب صحابہ کی سائڈ، صحابہ کرام کی جماعت، اس کو کوئی کہے کہ نہیں ان کے بغیر بھی ہمارا ایمان دین مکمل ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یک مرتبہ میت را غسل مید آدم، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غسل دینے والا کہتا ہے میں ایک میت کو غسل دے رہا تھا، وقت کے پیراہن اورا کشیدم، فرمایا جس وقت میں نے اس کی قمیص اتارنی چاہی، در گلون او مار پیچیدہ بود، تو میں نے دیکھا اس کے گلے میں مفلر کی طرح ایک سانپ ہے جو مفلر کی طرح لپٹا ہوا ہے، پورے گردن میں سانپ لپٹا ہوا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد لکھتے ہیں اورا از مردم پرسیدم، اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بصحابہ کرام دشنام میزد، کہ اس کا ورد وظیفہ کیا تھا، اٹھتے بیٹھتے صحابہ کرام کے بارے میں بک بک کرنا، صحابہ کرام کی توہین کرنا، صحابہ کرام کی گستاخی کرنا. اس وجہ سے اللہ کی پکڑ میں تھا. ایسی حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک نوجوان پر نزع کا عالم طاری ہوا، کئی گھنٹے گزر گئے اور ہچکی بندھی ہوئی ہے اور روح نہیں نکلتی. تو جو گھر والے بیٹھے تھے انہوں نے وہ تڑپ گئے. اللہ ایسا منظر کسی کو نہ دکھائے، پیارا تڑپ رہا ہو کئی گھنٹے اور جناب ہچکی بندھی ہوئی ہے اور روح نہیں نکلتی. تو انہوں نے تڑپ کے کہا کہ پڑھنا کلمہ، پڑھ کلمہ کہ اللہ تیری حالت پر رحم کرے. تو وہ پھٹ پڑا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پھٹ پڑا. وہ کہنے لگا میں تو کئی گھنٹوں سے کوشش کرتا ہوں کہ یہ کلمہ کمپلیٹ کروں، زبان پہ لاؤں اور کمپلیٹ کروں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ 2 فرشتے کئی گھنٹوں سے مجھ پر مسلط کر رکھے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ تھا جو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی گالیاں دیتے تھے. اے فرشتوں، میں رب گوارا نہیں کرتا کہ یہ کلمہ لے کر قیامت کے دن میرے دربار میں آئے، لہٰذا اس کو کلمہ پڑھنا کے لیے نہیں چھوڑنا. یہ فرشتے کھڑے ہیں اور یہ مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتے بغیر کلمے کے مرا. اب یہاں غور کریں کہ وہ خود حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے والا نہیں تھا، وہ سنی تھا. وہ تبرے کرنے والا نہیں تھا، وہ گالی دینے والا نہیں، وہ سنی تھا. صرف یہ تھا کہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں کہ اتنی سختی نہیں ہوتی، فرقہ پرستی نہیں ہوتی، تنگ نظری نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. تو جب نہیں ہوتا پھر نزع کے عالم میں ہوتا ہے. جو ادھر کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر پتہ چل جاتا ہے نزع کے عالم میں کہ کیا ہوتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بغیر کلمے کے وہ اس دنیا سے گیا تھا. سنی تو جب سنی ہو، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یارانے دوستانے یہ کام کرے تو اللہ کلمہ اس کا قبول نہیں کرتا، کلمہ گوارا نہیں کرتا. اور پھر یہ بتائیں مقام صحابہ کا بڑا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کا؟ ہاں جی، صحابہ کا گستاخ نہیں، گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا کلمہ رب گوارا نہیں کرتا.
تو جو نبی پاک علیہ السلام کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ یارانہ دوستانی کرے، رب اس کا کلمہ گوارا کرتا ہے۔ اور پھر یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے، اس سے اوپر جاؤ، جو خود صحابہ کو گالی دے، جو خود اہل بیت کو گالی دے، یا خود نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرے، اللہ اس کو کلمے کی حالت میں اللہ گوارا کرتا؟ اللہ بالکل اسے گوارا نہیں کرتا۔ اب فرمایا دو جماعتیں، دونوں کی محبت میرے لیے بھی لازم اور آپ کے لیے بھی لازم، سید صاحب کے لیے بھی، غیر سید کے لیے بھی، پیر صاحب کے لیے بھی، مرید کے لیے بھی۔ کوئی اس میں نبی پاک علیہ السلام نے جھوٹ نہیں دی کہ نہیں سید صاحب جو ہے وہ ابو بکر عمر عثمان سے تھوڑا سا الجھے بھی تو اس کو اجازت ہے، تھوڑا سا راستہ ہے۔ یا پیر صاحب آل بیت کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں کسی ایک جماعت کے بارے میں تھوڑا ڈھیلا ڈالا بھی ہو تو پیر صاحب ہے چل جائے گا، کوئی نہیں چلے گا۔ یہ پیپر سب نے کلیئر کرنا ہے، صحابہ اور آل بیت دونوں جماعتوں کے بارے میں۔ اس دل کے اندر کیا ہو کہ قیامت کے دن اس دل کو چیرا جائے، دو ٹکڑے کیے جائیں، تو ایک ٹکڑا بھرا ہوا ہو اہل بیت کی محبت سے اور دوسرا ٹکڑا بھرا ہوا ہو حضور کے صحابہ کی محبت سے۔ یہ ہماری اصل۔ اب اہل بیت کا ذکر خاص تو حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود حدیث بیان کرتے ہیں، راوی آپ ہیں، آپ فرماتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین، نبی پاک علیہ السلام نے ادھر امام حسن تھے، ادھر امام حسین تھے، بچپنا تھا، آپ نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا من احبنی، لوگوں سنو، سارے سنو، من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی۔ کون فرما رہے ہیں؟ مدینے کے تاجدار حضور پر نور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے من احبنی، مجھ سے محبت کی، فرمایا واحب ہذین، احب ہذین، ہذین، ان دونوں سے محبت کی۔ یہ نہیں کہ میری محبت پہ فل سٹاپ نہیں، مجھے اور آگے ضرورت نہیں، بس صرف رسول کی محبت کافی ہے، نہیں، مجھ سے بھی محبت کی اور میرے اس محبت کے ساتھ ساتھ ان دو سے بھی محبت کی، میرے نواسوں سے، امام حسن سے، امام حسین سے، اور ادھر بھی فل سٹاپ نہیں لگایا، آگے بھی چلا وَأَبَاهُمَا، اور ان کے بابا علی سے بھی محبت کی، ادھر بھی فل سٹاپ نہیں لگایا، آگے چلا وَأُمَّهُمَا، ان دونوں کی امی سیدہ خاتون جنت دختر رسول بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی۔ پانچ کی محبت جنہیں ہم پانچ طلبات کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، ان کے بابا مولا علی سرکار کی محبت، ان کی امی جان حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ فرمایا جس نے یہ پانچ محبتیں اکٹھی کر لی، ان پانچ ذات سے محبت کی، تو مدینے کے تاجدار علیہ السلام کا اعلان ہے۔ یہودی کو تو شک ہو سکتا ہے، عیسائی کو تو ہو سکتا ہے، کافر کو تو ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو نہیں ہو سکتا۔ اعلان ہے، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے میرے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا، میرے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دیکھو ادھر دیکھو کہ جو گستاخی کرے، کوئی کتوں کی طرح بھونکے، کسی کے منہ سے ناک سے سانپ داخل اور منہ سے نکلے، اور کسی کے گلے پہ سانپ لپٹا ہوا ہو، جو گستاخی کرے اور جو پیار کرے ان ذوات سے، ان کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ہاں جی، اس کے لیے کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو میرے قدموں میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب حدیث ہے مدینے کے تاجدار حضور نبی پاک علیہ السلام کی، بیان ہے کس میں؟ ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، مسند امام احمد ابن حنبل میں۔ بیان کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین، جس نے محبت کی حسن سے اور حسین سے، جس نے محبت کی حسن سے
اور حسین سے، فرمایا تو یاد رکھے فقد احبنی، اس کی یہ محبت صرف ان دو کی محبت نہیں، ان دو کی محبت فرمایا گویا کہ محمد رسول اللہ کی محبت ہے۔ اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آپ فرماتے ہیں ومن ابغضہما، جس نے ان دو سے بغض رکھا، کن دو سے؟ کن دو سے؟ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بغض رکھا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے حسن سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسن سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حدیث کمپلیٹ ہو گئی، لیکن مضمون یہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوتا، آگے چلتا ہے۔ اس مقام پر مقام اور محل کے مناسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے اتنا بیان کیا، دوسری حدیث میں اسی مضمون کو مزید آگے بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین ابنایا، حسن حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، حضور فرماتے ہیں احبہ اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی۔ حسن کی محبت میری محبت، اور میری محبت کے وسیلے اور واسطے سے آگے جا کر وہ اللہ کی محبت، حسین کی محبت میری محبت، اور میری محبت کے واسطے سے وہ محبت آگے چلتی ہے اور اللہ کی محبت آگے چلتے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس نے اللہ سے محبت کی۔ اب یہ مضمون چلتا کہاں سے ہے؟ حسن کی محبت سے اور حسین کی محبت سے، کہ حسنین کی محبت میری محبت، میری محبت اللہ کی محبت، اور جو حسنین سے چلے گا مجھ تک آئے گا، مجھ سے چلے گا اللہ کی ذات تک پہنچے گا، اللہ رب العالمین اس کو کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا ادخلہ الجنہ، اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر بغض رکھے گا تو کتے کی طرح بھونکے گا، اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، اور اگر پیار کرے گا، محبت کرے گا، ادب کرے گا، احترام کرے گا، تو اس کی یہ محبت نبی پاک علیہ السلام کی محبت بن جائے گی، اور نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی محبت بنے گی، اور اللہ کی محبت بننے کی وجہ سے اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا وہ جنت کے بالا خانے ہے، جنت کے بالا خانے۔ اب اسی میں حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ومن ابغضہما، جس نے ان دو زواج سے، میرے نواسوں سے، شہزادوں سے، حسن حسین سے بغض رکھا، فقد ابغضنی، اس نے صرف ان سے بغض نہیں رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، ومن ابغضنی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، اور میں ابغضہ اللہ، یہ بغض مجھ تک نہیں رکے گا، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تک سے بغض رکھا، ومن ابغضہ اللہ، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا، اس پر نتیجہ کیا مرتب ہوگا؟ فرمایا ادخلہ النار، ادخلہ النار، اللہ رب العالمین اسے جہنم میں ڈالے گا۔ بات شروع ہوئی امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے بغض سے، اور ختم کہاں پر ہوئی؟ جہنم کے گڑھے پر، وہاں پر۔ اب یہ مضمون حسن حسین کی محبت، نبی کی محبت، پھر آگے چل کر اللہ کی محبت، حسن حسین کا بغض، نبی کا بغض، آگے چل کر یہی اللہ کا بغض۔ ایک طرف یہ بیان ہوا، اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہی مضمون جب ہم دیکھتے ہیں، یہ شفا شریف حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مشہور حدیث ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ اب جس نبی کی حدیث آل بیت کے بارے میں آئی تو سب نے سبحان اللہ کہا، اسی نبی کی حدیث، کسی اور کی نہیں، اسی نبی کی حدیث ہے، اسی کی۔
یہ نہیں کہ میرے باپ کا کوئی کلام اب آ گیا، اب بھی اسی نبی کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا. لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کی ذوات پر حملے نہ کرنا، ان پر اعتراض نہ کرنا، تنقید نہ کرنا، توہین نہ کرنا، گستاخی نہ کرنا، تذلیل نہ کرنا. اس میں آپ دیکھیں سیم وہی مضمون ہے جو اہل بیت کے بارے میں آیا کہ اہل بیت حسنین کریمین کی محبت، نبی کی محبت، پھر اللہ کی محبت، اور بغض نبی کا بغض اور اللہ کا بغض. ادھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی. کیا مطلب؟ کہ صحابہ سے ہر ایک ایرا غیرہ نتو خیرہ محبت کر ہی نہیں سکتا. صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے سینے میں حضور فرماتے ہیں پہلے میری محبت ہوگی. میری محبت اس کو مجبور کرے گی. حضرت ابوبکر سے بھی محبت کرنی ہے، حضرت عمر سے بھی کرنی ہے، حضرت عثمان سے بھی کرنی ہے، حضرت علی سے بھی کرنی ہے، حضرت حمزہ، حضرت عباس ابن عباس، جعفر و عقیل، سب سے، حضرت یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت وحشی رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ محبت وہی کر سکتا ہے. حضور فرماتے ہیں جس کے سینے میں پہلے میری محبت کا گلستان آباد ہو. فمن احبہم فبحبی احبہم، وہی مضمون ہے، سیم، کوئی فرق نہیں ہے. اگلے الفاظ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ومن ابغضہم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے، فرمایا فببغضی ابغضہم، تو فرمایا میرے بغض کی وجہ سے اس نے صحابہ سے بغض رکھا. کیا مطلب؟ کہ جو صحابہ کو بھونکے، جو صحابہ سے بغض رکھے، یہ سوال نہیں پیدا ہوتا قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ عاشقان رسول میں جگہ عطا فرمائے. جو صحابہ کو گالی دے اللہ اسے محبان رسول میں اٹھائے. فرمایا جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہوگا، سمجھ جانا اس کا سینہ نبی کے بارے میں بھی صاف نہیں ہے. اور جس کے سینے میں دیکھو جو اٹھتے بیٹھتے صحابہ صحابہ کرتا ہو، صحابہ صحابہ کرتا ہو، تو جان جاؤ اس کے سینے میں محبت رسول کا چمن بھی آباد ہے. ہر صحابی نبی جنتی، بے شک ہر صحابی نبی جنتی جنتی. پھر حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. آج کچھ لوگ ان زوات کے مقابلے میں یزید کو کھڑا کرتے ہیں، امیر المومنین بناتے ہیں، رضی اللہ عنہ بناتے ہیں، شہزادہ بناتے، کیا کیا بناتے ہیں. اور جناب ان کو جو یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ سند ہے، یہ کسی مولوی کی دی ہوئی ہے. مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میں میرا حسن بھی، میرا حسین بھی، میرا حسن بھی، میرا حسین بھی، اور میں دونوں صرف جنتی نہیں بلکہ جنت کے اندر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب ایک وہ طبقہ بھی ہے جو کہتے ہیں نہیں یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار رسول کو اس کے ادھر کا تو پتہ ہے، ادھر کا نہیں پتہ. ادھر کا پتہ ہے، ادھر کا نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں ادھر آ، ہم تجھے بتاتے ہیں ہمارے رسول کو کدھر کدھر کا پتہ ہے، کدھر کدھر کی خبر ہے، کدھر کدھر کا علم ہے. ہم کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم دیوار کے ادھر ہے، یہ اسی دنیا میں زمین کے اوپر ہے. یہ ہمارے دائیں بائیں ہے جنت جہنم، دیوار اور میرے درمیان میں جنت جہنم ہے کہ حضور نے دیکھ لیا اور بتا دیا جنت کہاں جہنم کہاں. وہ زمائی، وہ عالم ہی علیحدہ ہے، وہ جہاں ہی علیحدہ ہے. اور مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا جو یہ کہیں کہ رسول کو تو دیوار کے ادھر کا بھی نہیں پتا، رسول کو تو کل کا بھی نہیں پتا، رسول کو تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میں نعوذ باللہ جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں جاؤں گا. حضور نے بتا دیا کہ ادھر ادھر کی بات چھوڑ، میں تجھے بتاتا ہوں حسن اور حسین کے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں. میں بتاتا ہوں کہ ایک ایک سیکنڈ ایمان کے نور سے منور ہوگا، معمور ہوگا، خاتمہ بھی ان کا ایمان پر ہوگا.
جنت میں جائیں گے، اور جنت میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جب داخل کرے گا تو جنت کے نوجوانوں کی جنت کے نوجوانوں کے سردار کی جو سیٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز، چونکہ ہم نے شروع کیا دو جماعتوں کی محبت، ایک ہے حضور کی آل بیت، دوسرے صحابہ۔ اکثر سنی معاشرے میں آپ پوچھیں جنت کے کتنے سردار ہیں، کتنے تو اکثریت ہمارے سنی معاشرے کی ہے، دو ہیں، ہم نے سنا ہے، بڑا کوئی کمال کرے گا دو ہیں نبی کے نواز سے، پوچھو کوئی تیسرا بھی ہے، کوئی چوتھا بھی ہے کہ نہیں یہی دو ہیں۔ ہمارے معاشرے سنی معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اکثریت کو خبر ہی نہیں۔ جس نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حدیث جس نبی پاک علیہ السلام کی ہے اور مولوی بیان کرتا ہے، کائنات کے ذرے کو سکھا دیا اور یاد کروا دیا، حفظ کروا دیا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ان کے لیے سردار یہ جنت میں سردار ہیں۔ اس مولوی صاحب سے ہم اتنا پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ حدیث جو آپ بیان کرتے ہیں یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی ہے، تو ایک اور جناب سٹیٹمنٹ ہے کہ ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، تھوڑا ہمیں یہ بھی سمجھا دیں یہ کس کی ہے؟ یہ قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ کسی ایم پی اے کی ہے، یہ کسی مولوی کے منہ کی بات ہے کہ آپ کو جناب دل کو نہیں لگتی؟ مولوی صاحب آپ تو سننی ہے نا، آپ تو سننی ہے، آپ نے ساری زندگی رسول کی ایک بات کو پسند کیا، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ بیان کیا، تو اسی رسول کی دوسری حدیث کو کیوں نہیں بیان کیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ کیا تھا؟ یہ بھی رسول کی حدیث ہے، وہ بھی رسول کی حدیث ہے، کسی نے نہیں کی، وہ تو ابو بکر و عمر کے نام سے جلتا ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرتا ہے، ان کو کافر کہتا ہے۔ اس نے اگر نہیں بیان کی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، مولوی صاحب، سنی صاحب، تیرا کیا مسئلہ ہے ابو بکر و عمر کے ساتھ؟ تو نے کیوں نہیں بیان کی؟ اور میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ ہے ہمارے اندر، یہ کچھ معاملات ہیں۔ ان ابا بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کیا مطلب ہے؟ مدینے کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، ادھر ہی جناب یہ گواہی دیں گے۔ مدینے کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اور عمر دونوں جنت کے اندر جو بوڑھے لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین نے ان کی سرداری ابو بکر و عمر کو عطا فرما رکھی ہے۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی ابو بکر و عمر کو کافر کہنے والا نہیں بیان کرتا تو اس کو مجبوری ہے، تو سنی صاحب آپ نے کیوں نہیں بیان کی؟ یہ جو معاشرہ نہیں جانتا تو یہ معاشرہ شیخ القرآن ہے، ہم اس سے گلہ کریں، یہ شیخ الحدیث ہے۔ اس معاشرے نے، ان مقتدیوں نے، اس عوام نے کوئی 10 سال مدرسے میں گزارے، یہ ان کا کام نہیں، یہ میرا کام تھا، ان کا نہیں، میرا جو مائک کے ادھر بیٹھتا ہے، جو ممبر رسول پہ بیٹھتا ہے، یہ اس کا کام تھا کہ کسی اور کا رنگ نہ لیتا، مدینے کا رنگ لیتا۔ کیوں کسی اور کا رنگ لیا؟ انہوں نے بغض میں نہیں بیان کی، حضرت جی آپ نے بھی ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، تو کالوں کا، چٹوں کا، جناب برگوں کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے سے بہتر نہیں تھا سبز گنبد والا رنگ تو اپنے اوپر چڑھاتا؟ دین کے تاجدار علیہ السلام نے جب فرمایا ہے، ان کی حدیث ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا؟ کیوں نہیں بیان کی؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصل کی طرف واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چاروں سردار ہیں جنت کے اندر، پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، اور جب بھی آپ پوچھیں، جہاں جائیں مفتیان کرام سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، اگر کہا جائے کہ یہ دوسری حدیث نہیں ہے، آنے والا آپ کی مجلس میں بیان کرنے والا بک بک کر گیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ثابت کرنے کے لیے پیدل چل کر آنا پڑے تو پیدل چل کر بھی آؤں گا، ثابت کرنا ہمارا کام ہے۔ مفتی صاحب
ہے حدیث کے نہیں؟ جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، سن لیں اب۔ لیکن ادھر سے کمزوری ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حالت پر بھی رحم فرمائے۔ پھر مولا علی سرکار، ہم ان کے ماننے والے ہیں، پیر علی پیر علی پیر علی پیر علی۔ میں نے دن کو بھی بیان کیا، آج کے زمانے کا پیر ہے نا، آج کے زمانے کا، اس پیر کا بیٹا ہو اور کتے لڑاتا ہو تو کہتا ہے نہیں جی ہمارے لیے جناب ساری دنیا سے اوپر ہے، ہمارے پیر کا بیٹا ہے۔ آج کے زمانے کا پیر ہو، اس کا بیٹا ایک نمبر کا فاسق فاجر ہو، خبردار ایسی ویسی بات نہ کرنا، جو بھی ہے ہمارے پیر کی اولاد ہے، پیر کی اولاد ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ کتے لڑانے والا بیٹا تو تیرا پیر کی اولاد ہے، یہ تو مرشد پاک ہے۔ تو حضرت علی کے، پیر علی مولا علی سرکار کے 10 محرم کو کربلا میں شہید ہونے والے ایک بیٹا وہ جس کا نام حضرت امام ابو بکر ابن علی ہے، وہ تیرے پیر کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ تیرے پیر کا بیٹا نہیں ہے؟ اس زمانے کے پیر کا کتے لڑانے والا بیٹا مرشد پاک ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرنا ہے، اس پہ غیرت کرنی ہے، اس کی بھی جناب 101 کرامتیں بیان ہوتی ہیں۔ نہیں جی آپ اس کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطل اس کا کچھ اور ہے، یہ کتا نہیں ہوتا، یہ ہرن ہوتا ہے جو اس نے پکڑا ہوتا ہے۔ کمال ہے، کتا نہیں ہوتا ہرن ہوتا ہے۔ اس کی فضیلتیں تو نے بیان کی، اس کی 101 جناب کرامات بنا کر گھر کے تو نے بیان کی، تو علی کا بیٹا جس نے حسین کے برابر جناب دین کو بچاتے ہوئے اپنی گردن کٹائی اسی 10 محرم کو، اسی کربلا میں، اسی دین کی خاطر، نام تھا ابو بکر، اس پیر علی کے اس بیٹے کی کرامتیں بیان کی۔ کوئی ان کا ذکر؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، ہمارے سنیوں میں سے ایک کسی چوک میں کھڑے ہو کر 1000 سنیوں سے پوچھو کہ علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، ابو بکر کا نام ہی نہیں جانتے۔ پیر علی کا دوسرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اسی دین کو بچانے کے لیے، اسی طریقے سے اپنے ٹکڑے کروائے۔ اس پیر علی کے دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت امام عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی اسی مولا علی سرکار کا تیسرا بیٹا ہے، وہ بھی امام حسین کی طرح دین بچانے کے لیے نکلا، یزید کے مقابلے میں نکلا، ڈٹ گیا، ٹکڑے کروا دیے اور جناب شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت امام عثمان ابن علی۔ کبھی نام سنا ہے؟ اس پیر کا کتے لڑانے والا بیٹا، اس کی گلی گلی چوک چوک میں کرامتیں بیان کرنی ہے۔ نہیں جی آپ کو کیا اس کا مقام، آپ کو کیا پتہ ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ اس قابل ہے، تو پیر علی کا بیٹا ابو بکر عمر عثمان اس قابل بھی نہیں تھا کہ ان کا ذکر کیا جاتا۔ اچھا جی امام حسین کی نیاز دیتے ہیں 1 کروڑ مرتبہ دو، جتنی دیتے ہو اس سے کروڑ گنا زیادہ کر دو۔ امام حسین کے نام کا کھیر، لنگر، شربت ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے اس سے کروڑ گنا بڑھا دو۔ یہ نہیں کہ کہو جی یہ ان کو گھٹانے کے لیے ہے، نہیں، لیکن اسی مولا علی سرکار کا دوسرا بیٹا، اسی امام حسین کا بھائی، انہی کے ساتھ اسی دین کو بچانے کے لیے اسی کربلا میں شہید ہوا۔ ان کے نام کی نیاز، لنگر، کھیر، شربت، گلی میں تقسیم ہو، ان کے نام کا ختم۔ امام عمر ابن علی، امام عثمان ابن علی، امام ابو بکر ابن علی، ان کی کوئی نیاز ہے؟ کوئی ختم ہے؟ ان کے نام کا کوئی کھیر ہے؟ ان کے نام کی کوئی بالٹی شربت کی بنے اور باہر تقسیم کیا جائے؟ ہے؟ نہیں ہے۔ تو دوسرا ٹبر جو ہے وہ تو ان ناموں سے نفرت کرتا ہے، وہ تو ان ناموں سے نفرت کرتا ہے۔ تو چلو جی انہوں نے نہیں کرنا تھا تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ آج کی محفل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، مولا علی سرکار اسی سے راضی ہوں گے جو مولا علی سرکار کے بچوں میں فرق نہیں کرے گا، فرق نہیں کرے گا کہ جی یہ جو ہیں یہ ہمارے سر کے تاج ہیں، دنیا آخرت میں ہمارے بادشاہ ہیں اور باقی اہمی ہیں، ایک بھی اہمی نہیں ہے۔
جب اس زمانے کے پیر کا کتھے لڑانے والا بیٹا ایویں نہیں ہے، مرشد پاک ہے، تو پیر علی کے بیٹے ایویں کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ آج سے ہم نے ارادہ کرنا ہے، ہم نے ختم دلانا ہے تو سب کے نام لے لے، ہم نے نیاز دینی ہے تو نیت کرنی ہے صرف امام حسین کی نیاز نہیں، مولا علی سرکار کے سارے بیٹوں کی نیاز۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اور جی بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، گھر کی باتیں ہوتی ہیں گھر میں، یہ ہمارا گھر ہے، گھر میں بیٹھے بھائی کو کہتے ہیں تو نے یہ کیا، خبردار آئندہ نہیں کرنا۔ ہاں جی، باپ بیٹے کو کہتا ہے یہ کیوں کیا، یہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا۔ تو یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم فیملی ممبرز ہیں، ہم سارے ایک فیملی کے ممبرز ہیں، تو ہم نے اپنے گھر کے ماحول پر ڈسکشن کرنی ہے کہ کرنا کیا تھا، کر کیا رہے ہیں، اب اس کو کیسے ٹھیک کریں گے۔ ٹھیک ایسے کریں گے کہ آئندہ جہاں حسین کا نعرہ لگائیں گے، حسین کے بھائی ابو بکر کا نعرہ بھی لگائیں گے، حسین کے بھائی عمر کا نعرہ بھی لگائیں گے، حسین کے بھائی عثمان کا نعرہ بھی لگائیں گے، اور بات ادھر ختم نہیں ہوتی۔ یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، یہ بھری پڑی ہے۔ اسی میدان کربلا میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اسی دین کی خاطر اسی 10 محرم کو قربانی دیتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت امام ابو بکر ابن حسن۔ دوسرا بیٹا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کربلا میں شہید ہوتا ہے۔ کیا نام ہے؟ امام عمر ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 ابو بکر، 2 عمر، 1 عثمان، کس کے گھر میں ہے؟ حضرت علی پاک کے گھر میں ہے۔ تو جو وہ ڈبر جو کہتا ہے کہ صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے، اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے جناب، ایک دوسرے سے جلتے تھے، ایک دوسرے کی زمین کے لیے، جاگیر اور پراپرٹی کے لیے جناب لڑتے جھگڑتے تھے، ان کا نعت کا بند کیا، اور اسی دنیا میں ان کی اس خباثت کو کھول کے رکھ دیا حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام رکھتے ہیں ابو بکر، بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام رکھتے ہیں عمر، بیٹا پیدا ہوتا ہے، نام رکھتے ہیں عثمان۔ دنیا والوں کو، قیامت تک آنے والوں کو، سنیوں کو، اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں کہ یاد رکھنا، کوئی بکواس کرے کہ علی کی ابو بکر سے نہیں بنتی تھی، علی کی عمر سے نہیں بنتی تھی، علی کی عثمان سے نہیں بنتی تھی، یا ابو بکر و عمر عثمان یہ انہوں نے علی پہ ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک، علی کے سامنے، علی کے گھر میں داخل ہو کر رسول کی بیٹی خاتون جنت رضی اللہ عنہ کو مارتے رہے، اور علی دیکھتا رہا، علی دیکھتا رہا۔ ایسے ایسے کہانی اور ڈرامے ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں، اور سنی تیرے گھر میں، میرے گھر میں کوئی داخل ہو کر ہماری بہن بیٹی، ہماری بیوی پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے؟ پھاڑ کے رکھ دے ادھر۔ اور شیر خدا کی آنکھوں کے سامنے، اور شیر خدا کے گھر میں جو ہے وہ صرف شیر خدا کی بیوی نہیں، صرف بیوی نہیں، رسول کی بیٹی بھی ہے، دو نسبتیں ہیں، صرف بیوی والا تعلق نہیں، میاں بیوی، رسول ذاتی بھی ہے، خاتون جنت بھی ہے، نبی کی بیٹی بھی ہے۔ تو نبی کی بیٹی کو علی کی آنکھوں کے سامنے مارا جاتا رہا اور علی دیکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے بچوں پر ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھ کر بتا دیے کہ جو تمہارے سامنے بھونکے اور بکواس کرے کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، وہ یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ کہانیاں بیان کریں، تو ان کے منہ پہ یہ کہہ کر تھوک دینا کہ تو بکواس کرتا ہے، علی تو وہ ہے ابو بکر و عمر عثمان سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے آنگن میں بھی وہ سننا چاہتا تھا کہ ہر وقت آواز بلند ہو، تو کس کی بلند ہو؟ ابو بکر کہاں ہے؟ عمر آجا، عثمان کو بلا کر لیا، ابو بکر کو لیا، ابو بکر مت کر، ابو بکر چل نماز کے لیے، ابو بکر بیٹھ سبق کے لیے، عمر آ کھانے کے لیے، عثمان جا سونے کے لیے، ہر وقت ابو بکر ہو، میرے گھر میں ہر وقت عمر ہو، میرے گھر میں ہر وقت عثمان ہو۔ علی چاہتے یہ تھے، اور بچوں کے نام رکھتے، اور ہمیں بتایا کہ ان زوات کو تو چھوڑو، علی کا مذہب، علی کا عقیدہ، علی کا ایمان یہ ہے کہ جس کے گھر میں ابو بکر، عمر، عثمان کا نام کا بچہ موجود ہوگا، ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر رحمتوں کی برسات فرمائے گا۔
اب اسی معاملے میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غاد اصحاب محمد، حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ نے لکھا، آپ کی روایت ہے، من غاد اصحاب محمد فہو کافر، کہ جو صحابہ کے سے بغض رکھے، اور یہ یاد رکھیں جب لفظ صحابہ آتا ہے دوسرا ٹولہ جو ہے وہ اس لفظ سے یہ تاثر دیتا ہے کہ دیکھو صحابہ کی بات کرتے ہیں، دیکھو صحابہ کی بات کرتے ہیں، حضور کے بچوں کی بات نہیں کرتے، حضور کے گھر والوں کی بات نہیں کرتے. تو یہ یاد رکھو ان کی باتوں میں نہ آنا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں. صحابی کہتے کسے ہیں؟ جو حضور کی زندگی میں ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا. جو حضور کی زندگی میں ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اسے صحابی کہتے ہیں. تو یہ بتائیں آپ پہ ہے فیصلہ، انصاف آپ پہ ہے. حضرت ابو بکر تو حضور کی زمانے میں ایمان لایا اور ایمان پر خاتمہ ہوا. کیا حضرت علی ایمان نہیں لایا تھا؟ یقیناً لائے تھے. کیا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا. تو جو حضور کی حیات میں ایمان لایا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی. تو حضرت ابو بکر بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، حضرت عثمان بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی، حضرت حمزہ بھی صحابی، حضرت عباس بھی صحابی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صحابی، حضرت امام حسن بھی صحابی اور حضرت امام حسین بھی صحابی. تو صحابی کے بارے میں جو آیت ہے، جو حدیث ہے کی بھی ہے، علی کی بھی ہے، حمزہ کی بھی، عباس کی بھی، ابن عباس کی بھی، حتیٰ کہ حضرت حسن کی بھی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا شان ہے صحابہ کی شان، صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ. اور میں من غاد اصحاب محمد فہو کافر. مطلب کیا ہوا کہ حضور کے بچے ہوں، حضور کے گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، جو ایمان لایا اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا اس کا گستاخ کافر ہے. صحابہ کا گستاخ کافر ہے. اور دوسری بات نہیں، صحابہ کا گستاخ کافر ہے، ان کو گالی دینے والا کافر ہے. پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں. تاجدار گوڑا حضرت خواجہ شیخ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ایک چیز کو میں صرف 10 منٹ مزید انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے اور پھر کلوز کریں گے. مجھے مسئلہ نہیں، اللہ کے فضل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خیرات سے اگر 2 بجے تک آپ بیٹھے نا انشاءاللہ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. 5 منٹ کے لیے بھی درمیان میں اسٹے نہیں کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خیرات. اصحاب و آل بیت کا وہ ہمارے عالم دین ہے، وہ کہتے ہیں 50 4 دا صدقہ، 50 4 دا صدقہ. لیکن آپ کی جو محفل ہے چونکہ کافی دیر سے جاری ہے لہذا 10 منٹ ایک چیز کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے. کہتے ہیں جی صحابہ صحابہ صحابہ، یہ آج بھی جو گالیاں دی گئی اور جو یہ پچھلے 2 مہینے سے چلا ہے، ننگی گالیاں، تھوک کے اعتبار سے گالیاں، روزانہ گالیاں صحابہ کرام کو، اس کی بیس کیا ہے جی؟ آپ کو کہا جائے گا، کلپ آ جائے گا، آپ بھی سنیں گے جی. اس کی بیس یہ ہے ہم کوئی ذاتی طور پر تو ابو بکر عمر عثمان سے نفرت نہیں کرتے. وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ایک باغ تھا اس کا فدق علاقے کا، اور وہ جو باغ تھا نا وہ حق بنتا تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر نے چھین لیا. وہ چھیننے کی وجہ سے آل بیت کا حق گئے، اسلام سے خارج ہو گئے. باقی 1 لاکھ سے اوپر صحابہ اس ظلم پہ چپ کرنے کی وجہ سے گئے. ہاں جی، اس پر مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ کتاب ہے تاجدار گولڈا فاتح قادیانیت حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں. عقیدے میں کوئی شک ہے؟ ایمان پہ کوئی شک ہے؟ علم میں کوئی شک ہے؟ عقیدہ بھی 1 نمبر ہے، ایمان بھی 1 نمبر ہے، علم بھی 1 نمبر ہے. اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں. ایک طرف کالا کھڑا ہے، کہتا نہیں حق آ گئے،
نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے، سارے کافر سارے کافر. ایک طرف کالا کھڑا ہے، دوسری طرف نبی پاک علیہ السلام کا لاڈلا مہر علی کھڑا ہے. ہاں جی، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ جو صحابہ کو کافر کہتے ہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، یا نبی پاک علیہ السلام کے خون اور بیٹے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، مہر علی کے ساتھ؟ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ سارے بولو، کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے؟ اللہ کے ولی کے ساتھ، نبی کے بیٹے کے ساتھ، سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. آپ کی یہ کتاب ہے، آپ نے اس کتاب کے اندر آپ اس میں فرماتے ہیں دو چیزوں کو اکٹھا آپ لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں پہلی بات کہ یہ جو باغ ہے اس باغ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بی بی فاطمہ کو دینا شرعی طور پر جائز ہی نہیں تھا. پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سمری ہے، بڑی آواز کو چھوڑ دو، خلاصہ ہے، دو باتیں لکھی. ورنہ یہ جو بگ بگ کرتے ہیں کہ ابو بکر عمر عثمان اور 1 لاکھ سے اوپر صحابہ یہ سارے اہل بیت کے دشمن تھے، یہ مطلب کے لیے ساتھ نبی کے لگے ہوئے تھے، مطلب کے لیے لگے ہوئے تھے اور کھانے پینے کے لیے لگے ہوئے تھے، اور حضور کے وصال کے بعد جناب بیوی کو دیکھ کر، کمزور دیکھ کر، حالانکہ یہ بھی جناب اس سے بڑی بکواس کیا ہو سکتی ہے، جس کا شوہر سرتاج شیر خدا جیسا ہو وہ کمزور ہو سکتی ہے، وہ بے سہارا ہو سکتی ہے. اور میری آپ کی بہن، میری آپ کی بیوی، ہماری زندہ جب تک ہم زندہ ہیں وہ بے سہارا ہے. بکواس کرنے والے کو ہم پھاڑ کے رکھ دیں. اور جب شوہر شیر خدا جیسا ہو تو وہ بیوی بے بس ہو سکتی ہے، بے کس ہو سکتی ہے. اب آپ فرماتے ہیں پہلی بات یہ یاد رکھو کہ شرعی طور پر آپ نے فتویٰ دیا ہے، اس میں لکھا فرمایا شرعی طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ باغ بیوی کو دینا شرعاً جائز ہی نہیں تھا، جائز نہیں تھا. اور فرمایا آپ نے جو نہیں دیا اس پر صدیق اکبر قابل گرفت نہیں بلکہ قابل ستائش بنتے ہیں. کیا مطلب؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیوی کو باغ نہیں دیا یہ دوسرے لفظوں میں اچھا کیا. آگے آپ فرماتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے باغ نہ دے کر اللہ کے حکم کی پابندی کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم کی پابندی کی ہے. کس نے لکھا؟ ہاں جی، کس نے لکھا؟ نام لے، کس نے لکھا؟ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اس کے بعد دوسری صورت لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، یہ میں پڑھتا ہوں پورا پیر آپ کے سامنے، 8 لائنیں یہ پڑھتا ہوں. ایک صورت تو یہ ہے یہ باغ دینا یہ جائز، باغ دینا جائز، بیوی کو باغ دینا جائز نہیں تھا. نہ دے کر اللہ کا حکم پورا کیا، نبی کا حکم پورا کیا. آپ فرماتے ہیں اگر یہ باغ دینا جائز بھی ہوتا، یہ علماء جانتے ہیں، اگر یہ باغ دینا جائز بھی ہوتا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیتے اور روک لیتے، فرمایا پھر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اعتراض نہیں بنتا تھا. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں میں دلیل دیتا ہوں. دلیل کس کی ہے؟ مہر علی شاہ بادشاہ کی. توڑے گا کون؟ گھوڑے والا. کالا توڑے گا، صحابہ کو کافر کہنے والا. دلیل توڑے گا کس کی؟ مہر علی شاہ بادشاہ کی. اب فرماتے ہیں دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت دختر رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی ایک مرتبہ مطالبہ لے کر اپنے بابا کے پاس بھی گئی تھی. مجھے لونڈی چاہیے، خادمہ چاہیے، گھر کے کام میں ہاتھ بٹائے گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لونڈی نہیں دوں گا، خادمہ نہیں دوں گا. مطالبہ پورا نہیں کیا. فرمایا مطلب یہ حدیث کا آگے مطلب یہ وضاحت یہ کہ خادمہ دوں گا، نوکرانی دوں گا، وہ
اس دنیا کے معاملات میں ہاتھ بٹائے گی، فائدہ دنیا کا ہے، فائدہ دنیا کا ہے۔ میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں، ہر نماز کے بعد وہ پڑھو، وہ وظیفہ تمہیں فائدہ اس دنیا میں بھی دے گا، قبر میں بھی دے گا، میدان محشر میں بھی دے گا۔ یہ حدیث کی وضاحت ہے، توضیح ہے، تشریح ہے آگے۔ حضور علیہ السلام نے، یہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ باغ دینا لازم ہوتا، جائز بھی ہوتا دینا، جائز بھی ہوتا، روک لیتے، مسئلہ ہوتا۔ کیوں نہیں بنتی تھی؟ فرمایا اس لیے نہیں بنتی تھی کہ یہ سیدہ پاک حضور کے دربار میں مطالبہ لے کر گئیں، حضور نے پورا نہیں کیا، تو اسی رسول کا خلیفہ اگر مطالبہ پورا نہ کرتا تو فرمایا جیسے رسول نے مطالبہ پورا نہیں کیا تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ایسے رسول کا خلیفہ مطالبہ مصلحتاً پورا نہ کرتا تو کوئی اعتراض نہ بنتا۔ یہ سنیں، آپ فرماتے ہیں رہا یہ امر کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدۃ النساء بی بی فاطمہ کے مطالبہ کرنے پر باغ کیوں نہیں دیا، ان کو ان کا حق کیوں نہیں دیا؟ آپ فرماتے ہیں جب اس میں غور کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اگر حضرت ابو بکر کو حسب درخواست سیدۃ النساء انہیں اس مال کا دینا جائز بھی ہوتا، کیا مطلب ہوا؟ جائز بھی ہوتا، مطلب ہے جائز آگے کلیئر الفاظ میں ہے کہ جائز نہیں تھا، یہاں پر کنایتاً ہے کہ اگر یہ باغ دینا جائز بھی ہوتا اور آپ روک لیتے تو آپ پر کوئی اعتراض نہ ہوتا، کیونکہ سیدہ پاک نے حضور علیہ السلام سے ایک دفعہ ایک نوکرانی کی درخواست کی، مگر آپ نے یہ درخواست منظور نہ فرمائی اور بجائے نوکرانی دینے کے بیوی کو وظیفہ دیا کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھ۔ آپ فرماتے ہیں جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے، ایسا ہی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بھی تعمیل درخواست نہ کرے تو کوئی شکایت نہیں، کوئی گالی نہیں، کوئی مذمت نہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ جو لوگ ریلیٹڈ ہیں سوشل میڈیا سے تھوک کے اعتبار سے کلپ چڑھ رہے ہیں، بی بی کا حق کھا گئے، بی بی کا حق کھا گئے، بی بی کا حق کھا گئے، 1 لاکھ سے اوپر صحابی جو تھے وہ ظالم ہیں، وہ جناب غاصب ہیں، وہ گئے، وہ فارغ ہو گئے۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حق ہی نہیں بنتا تھا اور حق بنتا، اور مصلحتاً اس لیے کہ جناب یہ باغ تو اپنی جگہ، صحابہ کو اسلحے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، صحابہ کے گھر میں یہ حالت یہ ہے کہ مہینہ مہینہ پرانی کھجور کی گٹھلیاں رکھی ہیں، وہ سخت حالات میں منہ میں رکھ کر چوستے ہیں اور اوپر سے پانی پی لیتے ہیں، وہ ایسے گزارا کر رہے ہیں، تو یہ باغ ایک بندے کو دے دیا جائے، نہیں، اس کو اپنی جگہ پر رکھیں گے اور اس کی جو انکم ہوگی وہ سارے صحابہ میں تقسیم کریں گے۔ اس مصلحت کی وجہ سے اگر باغ کو حق بنتا بیوی کا اور صدیق اکبر نہ دیتے پھر بھی مذمت نہیں، اختلاف نہیں، ان کے لیے گالی نہیں، ان کا رد نہیں، تو یہ تو جناب جائز ہی اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ اور آخری پیرا سنیں، جملہ سنیں، آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ نے باغ نہ دے کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پابندی کی ہے، پابندی کی ہے، کس کے حکم کی؟ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی حکم کی۔ اب اپنے دلوں پر نظر کریں، اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مہر علی شاہ بادشاہ کے قدموں میں کھڑے ہیں یا جناب کسی کالے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہاں جی، گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والے کے ساتھ کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں؟ ہم جناب ہمیں نہ گھوڑا چاہیے نہ گھوڑے والے، یہ کالے چاہیے۔ ہاں جی، ہمیں مہر علی شاہ بادشاہ کے دامن کے نیچے اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی پناہ چاہیے، اور ہمیں مہر علی شاہ بادشاہ کے جو جد کریم ہیں حضور پر نور علیہ السلام ان کی شفاعت چاہیے۔ لہٰذا ہم کس کے قدموں میں ہیں؟ ہم حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہیں۔ اللہ رب العالمین حضور نبی پاک علیہ السلام کے عظیم 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 مقام اور مرتبہ کے طفیل ہمیں باقی کی ساری زندگی اس پرفتن دور میں جتنی زندگی رہتی ہے عقیدہ اہل سنت کو سیکھ کر سمجھ کر اسی پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی سچے سچے
اولیاء والے عقیدے پر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے، اور ساری زندگی اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کا دفاع اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اور یہ سلام ہے آج آنا ہو مولا کریم یہ سلسلہ تلاوت، یہ نعت خوانی، یہ درس قرآن، درس حدیث، یہ للہیت، عقیدت، محبت و اخلاص، دام درم قدم سخن ساتھیوں کا تعاون، سارے عمل کو اپنے دربار گوہربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب ہے اللہ خصوص بالخصوص حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ آپ کے طفیل، آپ کے پاک والدین، پاک اولاد، پاک صحابہ، پاک ازواج، خصوصاً چار یار حضرات پنجل پاک، خصوصاً امہات المومنین، خصوصاً میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ بی بی آمنہ، سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہن کو یہ سارا ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ خصوص بالخصوص شہداء کربلا کو، خصوص بالخصوص حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، نواسوں میں سے، پوتوں میں سے جتنے اس میدان میں اللہ کے دین کی خاطر قربان ہوئے، شہادت کے مقام اور مرتبہ پر فائز ہوئے، سب کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان ذوات مقدسہ کے صدقے، ان کے مقدس خون کے صدقے اس محفل میں موجود ہر ساتھی کے ہر قدم کو شرف قبولیت عطا فرما، سانس سانس کو شرف قبولیت عطا فرما، لمحے لمحے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ سب کے اللہ دلوں کی نیک تمنائیں جائز حاجت پوری فرما۔ اللہ شہداء کربلا کے مقدس خون کا صدقہ ہمیں زمینی آسمانی آفات و بلیات سے بچا، اپنے قہر و غضب سے بچا، عذاب جلال سے بچا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ اللہ ہمیں کفر کی زندگی اور موت سے بچا، شرک کی زندگی اور موت سے بچا، مرتد ہونے والی زندگی اور موت سے بچا، اپنے اور اپنے پیاروں کی توہین، تنقید، اعتراض، گستاخی والی زندگی اور موت سے بچا۔ اللہ شہداء کربلا کے مقدس خون کا صدقہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت نصیب فرما۔ اللہ باقی کی ساری زندگی اپنے اور اپنے پیاروں کا، دین مذہب کا، شریعت کا، اپنے مساجد و مدارس کا دفاع کرتے ہوئے
اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں سر رکھ کر آپ کے چہرے اقدس کو تکتے تکتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاک کلمہ پڑھتے پڑھتے ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے جاگتے جاگتے سر کی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں ہم سب کو اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار پاک نصیب فرما، آپ کا پیار نصیب فرما، آپ کی مسکراہٹ نصیب فرما، آپ کا لعاب دامن نصیب فرما، آپ کی خصوصی توجہ نصیب فرما، آپ سے خصوصی تعلیم و تربیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے سپاہی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں صحابہ اہل بیت اور امہات المومنین کے سپاہی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن اور حدیث کے سپاہی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں ختم نبوت کے سپاہی پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں مساجد و مدارس کے سپاہی اور ان کو بچانے اور آباد کرنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ شہدائے کربلا کے مقدس خون کا صدقہ عظیم سنی عالم قائد اہل سنت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کو عالم کفر کے مقابلے میں خصوصی طور پر شیعیت کے مقابلے میں مرتدین کے مقابلے میں دفاع صحابہ کے محاذ پر اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے غیبی مدد عطا فرما۔ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کی خصوصی خیرات نصیب فرما، آپ کو چار یاروں کے قدموں کی خیرات نصیب فرما، آپ کو حضرات پنجتن پاک کے قدموں کی خیرات نصیب فرما، آپ کو میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ بی بی خدیجہ، سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہن کے قدموں کی خصوصی خیرات نصیب فرما۔ یا اللہ اس عظیم مرد کو، عظیم سنی عالم کو، وکیل صحابہ کو، یا اللہ شہدائے کربلا کے مقدس خون کا صدقہ اللہ با عزت رہائی نصیب فرما۔ آپ کی اس عظیم قربانی کا صدقہ پوری دنیا پہ اہل سنت کو عزت عطا فرما، عروج عطا فرما، فتح عطا فرما، کامیابی عطا فرما، قدم قدم پہ سنیوں کو کامرانی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اتحاد نصیب فرما، ہمیں اللہ غیرت نصیب فرما۔ اللہ جو دین کی قربانی کا جذبہ تو نے اس مرد کلندر کو عطا فرمایا اس کا بڑا حصہ میں بھی عطا فرما، ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دفاع صحابہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دفاع اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی دین کی سرحدوں پر پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی ایسی غیرت عطا فرما، ایسا جذبہ عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما، ایسا نصیب عطا فرما۔ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم مقام اور مرتبہ کے طفیل آج تک ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں کوئی کفر، کوئی گستاخی، توہین، بے ادبی ہو گئی ہو، اے اللہ ہر کفر، ہر گستاخی، توہین، بے ادبی پر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ ہم پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں، سارے سنگی باہوجوں طلباء گزارش ہے کہ صفحہ جی نے کٹھیاں کر کے لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے۔ میں 10 بستہ سارے سنگی نے گزارش کرے سا بڑا وسیع لنگر دا انتظام ہے۔ سارے احباب باہوے سو تشریف رکھے تو شاہ صاحب زیارت کر کے 10 بست کر کے اس تو بعد تمام احباب نے گزارش ہے سارے خاص طور تجھے سنگی نوجوان کھلوتے صفحہ چاہ کے اس تو بعد بڑا وسیع لنگر دا انتظام ہے۔ ماشاءاللہ سارے حضرات لنگر کھا کے ویسو جیرے بھائی نکلے میں تو گزارش ہے لنگر شریف پکا پہ لنگر شریف کھا کے ویسو ماشاءاللہ لنگر دا بڑا وسیع انتظام ہے۔ تمام احباب نے گزارش ہے سب تک لنگر پہنچ سی بس باہوجوں توجہ نال تساں اپنے لینڈ دے وچ یا اس طریقے نال باہر ویسو تو آسانی نال جتنے سارے منتظمین ہیں تو تھوڑے تک آسانی نال لنگر شریف پہنچا دے سو۔ عبدالرحمان بھائی پرو واہی نے اسنین عبدالرحمان میں احساس نہ بڑھے نا ملاقات کرنا چاہتے ہیں عبدالرحمان بھائی۔ سارے حضرات تشریف رکھو ماشاء اللہ لنگر تمہارے کو پہنچ جاتی ماشاءاللہ۔ سارا سنگی نے شکریہ ادا کرتا جتنے احباب تشریف گھن آیا ہو تمام احباب نے شکریہ ادا کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ صبر و جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑا وسیع لنگر کا انتظام ہے۔ جتنے احباب ہیں ماشاءاللہ سارے واسطے جنہوں نے ایک خصوصی تعاون کیتا ہے بھائی حسنین خان، چاچا سنولا خان، چاچا سرفراز خان، فتح محمد بھائی، ملک الیاس، ظفر بھائی، انہوں نے ماشاءاللہ خصوصی تعاون کیتا ہے لنگر شریف کا انہوں نے اہتمام کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دا اہتمام انتظام نویت و سنت الاعتقاد۔ السلام علیکم۔